بنی اسرائیل سے متعلق تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی نعمتیں گنوا رہی ہے۔ انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ آج کی اس فیصلے میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عامر۔ بہت امیر ترین آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کو مال ایسا عطا کیا، مگر دل کا بہت غریب تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مالدار اور بعض ہوتے ہیں مال کے شوقیان۔ مالدار آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال بھی ہو اور وہ مال دوسروں پر خرچ بھی کرتا ہو، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہو، دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہو۔ ہیلو کسی شخص کے پاس مال ہو، وہ اپنے پاس بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ نہ کرے، تو اس کو مالدار ہاں تو کہتے ہیں۔ مال کا جو بھی آئی اب آ رہی ہے، 1 منٹ رکو۔ آ جانی ہے۔ اس کے بعد جس نے استعمال کرنا ہے وہ اس کی آل اولاد ہے۔ تو یہ تو مال کی حفاظت کرنے والا ہوا، مال کا چوکیدار ہوا۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک آدمی تھا۔ اس کی نہ تو کوئی اولاد تھی، نہ کوئی بہن بھائی تھے، کوئی بھی نہیں تھا، بیوی بھی فوت ہو چکی تھی۔ وارثوں میں صرف اس کے چچا کے چند بیٹے تھے جو اس کے وارث تھے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے نا، چلاؤ کہانی۔ کہ یہ بندہ تھا، یہ بوڑھا ہو گیا۔ اب ان چچا زاد بچوں کو، بھتیجوں کو اس بات کی امید لگی کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا، تو اس کے انتقال کے بعد اب دنیا میں تو اس کا کوئی وارث نہیں سوائے ہمارے، تو اس سارا کا سارا مال ہم لے لیں گے، ہم اس کے وارث بن جائیں گے اور ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ مگر بعض لوگوں کی اللہ رب العزت نے عمر لمبی کر رکھی ہوتی ہے، اس کی عمر بھی لمبی تھی۔ اب یہ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم موقع پا کے اس بندے کو قتل کر دیں گے، خاموشی سے قتل کریں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگلے دن پھر اس کے بعد اس کا جو مال ہوگا وہ سارا کا سارا ہمارے حصے میں خود بخود آ جائے گا۔ ایک دن موقع پا کے انہوں نے اپنے اس چچا کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کا کرنا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ تعالی من قتل رجل مؤمن۔ اس پوری دنیا کا ڈھا دینا، اس پوری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ رب العزت کے ہاں یہ سستی چیز ہے بجائے اس کے کہ ایک مؤمن آدمی کا قتل کیا جائے۔ آج تو یہ قتل جو ہے وہ بہت چھوٹی سی چیز ہو گئی ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز مہنگی ہے سوائے انسانی جان کے۔ انسانی جان کی قیمت سب سے زیادہ سستی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت ایک ایسا بھی وقت آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمائی کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جو امن و امان کی جگہ ہیں، مساجد ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، ان کے اندر بھی قتل غارت گیری شروع ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں مساجد کے اندر بم دھماکے، قال اللہ قال الرسول پڑھنے والے بچوں کے اوپر بم دھماکے ہو رہے ہیں، حدیث مبارکہ کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد رات کے اندھیرے کے اندر شہر کے دروازے پر لے جا کر اس کی لاش کو پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ جس کسی نے بھی دیکھا تو شور مچ گیا کہ جی ہماری اس بستی کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ جس میں ایک بندے کا قتل ہو جانا کوئی معمولی سی بات ہو، بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ جب ان چچا زاد بھائیوں نے، ان بھتیجوں نے دیکھا کہ ہمارے چچا کی لاش پڑی ہے اور لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا، اب یہ آ کے وہاں پر اور زیادہ واویلا کرنا شروع کر دیا، جی ہمارے چچا کو پتہ نہیں کس نے مار دیا، ہمیں تو ان سے بڑا پیار تھا، دنیا میں ہمارا ان کے علاوہ تھا ہی کون کہ جو ہم پر ہاتھ رکھ سکے، ان سے زیادہ خیر خواہ تو ہمارا کوئی تھا ہی نہیں، جس کو کہتے ہیں نا چور مچائے شور۔ تو انہوں نے بھی خوب شور مچانا شروع کر دیا۔
موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنا بڑا حادثہ ہماری قوم میں پیش آ گیا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت اس کے قاتل کا پتہ بتا دیں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی. اس واقعے کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو، ایک بیل کو ذبح کرو. بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بیل سے کیا ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک بیل کو ذبح کرو. اب معلوم کرنا تھا کہ جی قاتل کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گائے کو، ایک بیل کو ذبح کرو. تو یہ بڑی اجنبی سی بات تھی. انہوں نے آگے سے کہا قالوا، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلین میں سے ہوں، جہالت کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی یہ ہنسی مذاق کرنا شریعت کے معاملے کے اندر یہ تو کبیرہ گناہ ہے، یہ تو جہالت کا کام ہے. تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان جاہلوں میں سے ہوں. عام حالات کے اندر ہنسی مذاق کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. نبی علیہ السلام بھی صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق، خوش طبعی کیا کرتے تھے. لیکن شریعت کا مسئلہ جہاں پوچھا جائے وہاں پر مذاق کا کرنا یہ جہالت کی مانند ہے. تو نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. پیچھے پس منظر یہ تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا کوئی سا بھی حصہ لے لیں. بعض مفسرین نے لکھا جی اس سے مراد زبان تھی، بعض نے لکھا جگر تھا، کسی نے گردہ مراد لیا، کسی نے دم مراد لی. تو مختلف اقوال ہیں. قرآن کریم اس بارے میں خاموش ہے، اس لیے کہ اس سے سبق کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جو سبق حاصل کرنا تھا وہ سبق پتہ چل رہا ہے. تو جو فضول معلومات تھیں جن سے کوئی حاصل نہیں ہو رہا تھا، قرآن کریم ایسی تمام معلومات سے دور ہے. تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس گائے کا کوئی سا بھی ایک گوشت کا حصہ لیں اور اس کو مقتول کے جو قتل ہوا ہے اس بندے کے کسی بھی حصے پر لگا دیں. اس کے لگانے سے یہ بندہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کے اس قاتل کا نام بتائے گا جس نے اس کو قتل کیا تھا. آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات نہیں بتائی، بس اتنا بتایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فوراً ہی ایک گائے کو لے کے آتے اور گائے کو لا کے ذبح کر دیتے، مگر یہ اس حکم میں ٹال مٹول کرنے لگے. جانتے تھے کہ یہ قتل تو ہم نے کیا ہے، تو وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے حکم ہم پر سے ٹل جائے، تو فضول قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے. قالوا، ان لوگوں نے کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے پوچھئے. بدبختی کا حال دیکھیے، جس پروردگار نے ان پر اتنی نعمتیں نازل کی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اپنے رب سے پوچھئے. گویا ہمارا رب نہیں ہے، اے موسیٰ آپ ہی کا رب ہے، اس سے پوچھئے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں اس بات کو بیان کرے کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، کیا رنگ ہونا چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، ذرا اس کی تفصیل بیان کریں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو مقصود حاصل ہو جاتا، مگر انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات میں بیجا قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے. فلما شدوا علی انفسہم، جب انہوں نے اپنی جان کے اوپر خود سختی کرنا شروع کر دی، شد اللہ نے بھی ان کی جان پہ سختی کر دی. چنانچہ اب انہوں نے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو لا فارض ولا بکر، نہ تو وہ بالکل چھوٹی ہو نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل بچہ ابھی گائے کا ہے، چھوٹی عمر ہے، ایسے بھی نہ ہو اور بالکل بوڑھی گائے بھی نہ ہو.
عوانم بین ذالک، ان دونوں کے درمیان کی ہو، یعنی اوسط عمر کی گائے ہونی چاہیے. فافعلوا ما تؤمرون، پس جس کام کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم کر گزرو، زیادہ سوالات نہ کرو. مگر ان کا مقصد تو اس حکم کو ٹالنا تھا. پھر کہنے لگے قالوا، قوم نے کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں اس بات کو بیان کرے، ما لونھا، وہ کس رنگ کی گائے ہونی چاہیے. قال، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، یہ ایسی گائے ہے جو زرد رنگ کی ہے. زرد سے مراد پیلا رنگ نہیں ہے بلکہ لال مائل رنگ ہے. جیسے آج کے زمانے میں ساہیوال کی گائے ہوتی ہے، یہ بالکل سرخی والی ہوتی ہے، لال قسم کی ہوتی ہے، خوبصورت سی. تو یہاں پر بھی فرمایا انہا بقرۃ صفراء، یہ بھی ایسی لال زرد مائل گائے ہونی چاہیے. فاقع لونھا، جس کا رنگ جو ہے وہ کھلتا ہوا رنگ ہو. تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بہت زیادہ خوبصورت لگے. پھر سوال کیا، قال ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کس قسم کی آخر ہونی چاہیے، اس کی ذرا مزید وضاحت ہمارے سامنے کر دیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک اس گائے نے، اس بیل نے تو ہمیں بہت زیادہ تشبیہ کے اندر، مشابہت کے اندر ڈال دیا ہے، ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو چکے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں کہ وہ کس قسم کی گائے ہونی چاہیے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس تک پہنچ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ تو اس کو زمین پر ہل جوتنے کے لیے باندھا گیا ہو، نہ زمین پر پانی کی سیرابی کے لیے کبھی باندھا گیا ہو. گایوں کو عمومی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کھیتوں کے اندر ہل چلانے کے لیے. آج کے زمانے میں تو ٹریکٹر ہیں، لیکن بعض مقامات پر آج بھی گائے اور بچھڑوں کے ذریعے سے ہل چلائے جاتے ہیں. تو ہل چلانے کے لیے گائے کو استعمال نہ کیا گیا ہو. اسی طریقے سے اس گائے کو پانی دینے کے لیے، پانی کی سیرابی کے لیے بھی کھیتوں میں استعمال نہ کیا گیا ہو، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو، بے عیب قسم کی گائے ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر قسم کے داغ سے بے عیب ہو. جب یہ بات کہی تو کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، ہاں موسیٰ اب آپ صحیح بات لے کر ہمارے پاس آئے ہیں. انبیاء سے بات کرنے کا طرز دیکھیں ذرا قوم کا. کہنے لگے موسیٰ اب جو آپ بات لے کے آئے نا، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. فذبحوها، واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک طرف تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے اب ہم گائے کو تلاش کرتے ہیں، دوسری طرف واقعہ یہ تھا کہ اسی بنی اسرائیل کے اندر ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، نیک آدمی تھا، متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، نیکی کی زندگی گزار رہا تھا. اس کی ایک اولاد تھی، اس بچے کی اس نے بہت اچھی تربیت کی، مگر بچپن میں ہی اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب میں بیمار ہو چکا ہوں اور میں بہت جلد اللہ کے پاس جانے والا ہوں. مال پیسہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا کہ جو یہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتا. اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، اس نے اس سے ایک گائے خریدی. اب گائے خرید کے مسئلہ یہ پیش آیا کہ اگر گھر پہ رکھتا ہے تو گھر پہ گائے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، بیوی بھی بیمار ہے، بوڑھی ہے، اور جو بچہ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ گائے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ اس نے اس گائے کو لیا اور لے کر جنگل میں پہنچ گیا. وہاں پہ جا کے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ یہ گائے ہے جو میں نے اپنی اولاد کے لیے خریدی ہے، مگر اس کا کوئی دیکھنے والا دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اے اللہ میں اس گائے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس گائے کی حفاظت فرمائیے، اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے، جب اس کو اس گائے کی ضرورت ہو، اس وقت پہ اس گائے کو اس تک واپس پہنچا دیجیے. چنانچہ یہ دعا کر کے اس نے اس گائے کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا. مفسرین نے لکھا کہ یہ گائے جنگل کے اندر چرتی رہی، اور اللہ رب العزت نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی جنگلی جانور اس کے قریب نہیں آتا تھا. سارا دن یہ چرتی رہتی، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، خوب چر رہی ہے، اور کام کوئی تھا نہیں کہ کوئی ہل چلانا ہو، کسی قسم کا کوئی کام اس کے ذمے ہو. تو پورا دن کھانا پینا تھا، یہاں تک کہ یہ وقت آیا کہ وہ خوب موٹی تازی ہو گئی
اور اس وقت پر یہ بچہ بھی جوان ہو گیا. جوان ہونے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، یہ بچہ بڑا نیک وکار تھا، والد کے نقش قدم پہ چلتا تھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. ایک حصہ اس نے ماں کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، دوسرا حصہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور تیسرے حصے میں بیٹھ کر وہ رات کو سوتا تھا، آرام کرتا تھا. 3 حصے اس نے رات کے کیے ہوئے تھے. تو بہرحال ایک دن اس نے اپنی ماں سے آ کے کہا کہ امی جان، میں بڑا پریشان ہوں کہ اب میری جوانی کا وقت آ گیا ہے، والد کوئی مال چھوڑ کے نہیں گئے کہ جس سے میں کوئی کام کروں، کوئی کاروبار سنبھال سکوں. آپ مجھے بتائیے کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ ہماری کوئی آمدنی کا ذریعہ شروع ہو سکے. ماں نے کہا بیٹا، تمہارا والد ایک نیک آدمی تھا، اس نے تمہارے لیے جنگل کے اندر ایک گائے چھوڑی تھی. وہ گائے جنگل میں چر رہی ہوگی، اس نے وہ گائے اللہ کی امانت میں دی تھی. جو کوئی شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے، اللہ رب العزت اس کی امانت کو ضائع نہیں فرماتے. لہٰذا تم جنگل میں جاؤ، وہ گائے تمہیں مل جائے گی. چنانچہ یہ بچہ جنگل میں گیا. ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا، اس گائے کی نشانی یہ ہے کہ تم اس گائے کو کان سے نہ پکڑنا، بلکہ اس کو یہاں گلے کی طرف سے پکڑنا. واقعہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس گائے کی حفاظت اس طرح سے فرمائی تھی. جو کوئی شخص دیکھتا تھا اتنی خوبصورت گائے آزاد پھر رہی ہے، وہ اس گائے کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا. مگر عام طور پہ دستور یہی ہے کہ جو بھی گائے کو پکڑے اور اس کے گلے میں رسی نہ ہو تو وہ تو کان سے پکڑا کرتا ہے. تو جیسے ہی کوئی کان سے پکڑتا تھا وہ اچھلتی تھی اور اچھل کر بھاگ جاتی تھی. ماں نے اس کو بتایا. یہ بچہ وہاں پہ گیا، اس نے گائے کو گلے سے پکڑا، گائے اس کے قابو میں آ گئی اور یہ لے کر اپنے گھر پہ آ گیا. گھر پہ آ کے اس نے ماں سے پوچھا کہ امی جان، اب آپ بتائیے میں اس گائے کا کیا کروں. ماں نے کہا بیٹا، بازار میں جاؤ، منڈی میں جاؤ اور اس گائے کے ریٹ دیکھو. کسی کو جا کر اپنے بھاؤ نہ بتانا کہ میں اتنے میں بیچتا ہوں، بلکہ اس سے پوچھنا تم اس کی کیا قیمت لگاتے ہو. جو قیمت وہ بتائے اس میں بیچنا نہیں، بلکہ وہ قیمت پوچھ کر میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی اگلا لائے عمل کیا ہے. یہ بچہ چلا گیا. پہلا آدمی اس کو ملا. اس نے اس سے کہا کہ جناب، آپ یہ گائے بیچ رہے ہیں؟ جی میں بیچ رہا ہوں. کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ میں تو نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیے اس گائے کی قیمت کیا ہونی چاہیے. تو مثال کے طور پہ مثلاً ذکر کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ جی اس گائے کی قیمت 5000 دینار ہونی چاہیے. اس بچے نے 2-3 لوگوں سے اور پوچھا اور اس کے بعد گھر پہ واپس آ گیا. امی جان، میں نے ہر کسی سے پوچھا ہے، اس گائے کی سب سے بہترین قیمت آج کے زمانے میں 5000 دینار ہے، اور یہ قیمت مناسب ہے اور یہ ایک بندے نے لگا دی ہے، اور میں اگر آپ فرمائیں گی تو میں جا کے اس کو بیچ دوں گا. ماں نے کہا بیٹا اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ میں آپ کو یہ گائے 10,000 دینار میں بیچوں گا. اگر وہ تیار ہو جائے 10,000 دینار میں بیچنے کے لیے تو اس کو بیچنا مت، بلکہ اس سے پوچھنا کہ جی میرا تو والد دنیا کے اندر نہیں ہے، آپ مجھے ایک خیر خواہ آدمی لگتے ہیں، نیک آدمی لگتے ہیں، آپ بتائیے میں یہ گائے آپ کو بیچوں یا نہ بیچوں، اس بارے میں مجھے مشورہ دے دیجئے. چنانچہ بیٹا اسی طریقے سے گیا اور اس نے جا کے وہاں پر یہی بات کی کہ جی میں اس گائے کی قیمت 10,000 دینار لگاتا ہوں. اس بندے نے آگے سے کہا کہ میں تم سے 10,000 دینار میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. جب اس نے 10,000 دینار کہے تو اس نے کہا کہ چچا جان، بات دراصل یہ ہے کہ میرا تو والد دنیا کے اندر نہیں ہے، آپ ہی مجھے ایک نیک آدمی لگتے ہیں، خیر خواہ آدمی لگتے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اس گائے کو بیچوں یا نہ بیچوں. اس آدمی نے آگے سے کہا کہ بچہ، اگر تم مجھ سے مشورہ مانگتے ہو تو میں تمہیں مشورہ یہی دیتا ہوں، اس گائے کو بیچنا نہیں، چند دن انتظار کر لو، اللہ اس کی کوئی بہت بڑی قیمت لگانے والے ہیں. یہ حقیقتاً ایک فرشتہ تھا جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھیجا تھا. چنانچہ چند دن گزرے تو وہ بنی اسرائیل اس گائے کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہ پہنچ گئے. جو نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی تھی ساری کی ساری نشانیاں اس گائے میں پوری ہو رہی تھیں. رنگ بھی اس کا لال تھا، یہ کھیتوں میں بھی نہیں چلی ہوئی تھی، درمیانی عمر کی تھی، موٹی تازی گائے تھی. انہوں نے آ کے اس نوجوان سے کہا کہ بھائی ہم اس گائے کو خریدنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جناب میں اس کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچوں گا، آپ اس کی قیمت لگائیے، آپ کیا قیمت لگا سکتے ہیں. اب ان کی تو جان پہ بنی ہوئی تھی بات. انہوں نے کہا کہ بھائی آسان سا طریقہ ہے، ہم اس گائے کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کے گوشت کو ہم نے اپنے مقتول کے کسی حصے پہ لگانا ہے، اس سے وہ زندہ ہو جائے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا.
ہمارا مسئلہ اس طرح سے حل ہو جائے گا، اب جو اس کی کھال بچے گی اس کھال کو پورا کا پورا ہم سونے سے بھر کر تمہیں اس کی قیمت ادا کر دیں گے، تو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ نوجوان تیار ہو گیا۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو مال عطا فرمایا، اس مال سے اللہ رب العزت کے حکم سے اس نے تجارت کی اور اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائیں۔ یہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے جیسے ہی اس گائے کا ایک حصہ مقتول کے کسی حصے سے جسم کے ساتھ لگایا، وہ مقتول زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کھڑے ہوتے کے ساتھ ہی لوگوں نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ تمہارا قاتل کون ہے؟ اس نے اپنے بھتیجوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہی میرے مقتول ہیں، یہی میرے قاتل ہیں، انہوں نے ہی مجھے قتل کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، ان بندوں کو، ان لڑکوں کو قصاصاً قتل کیا گیا اور ان کو وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اپنے ہی درمیان سے، اپنی قوم میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اس معاملے کے اندر شش و پنج کے اندر تھے، تم حیران تھے کہ یہ معاملہ کیسے صحیح ہوگا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا تھا۔ لہٰذا فَقُلْنَا، ہم نے یہ بات کہی، اضربوہ ببعضھا، اس کے بعض حصے کو مقتول کے بعض حصے کے ساتھ لگا دو، کذالک، اسی طریقے سے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھیں کہ جب یہ مسئلہ مکمل ہو گیا، اس واقعے کے اندر تین مسئلے ہمیں بنیادی طور پہ سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نیک بندے کے، جو شخص نیکی پہ زندگی گزارتا ہے، تقوی پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مال، اس کی اولاد کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو شخص نیکوکاری والی زندگی گزارتا ہے اس شخص کے اولاد کے مال کی حفاظت اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص نیکی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی اولاد کی اگر اللہ رب العزت مال کی حفاظت فرماتے ہیں، جو شخص نیکوکاری والی، پرہیزگاری والی، تقوی والی زندگی گزارے گا اللہ رب العزت اس کی آل اولاد کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں فرمائیں گے کیا؟ یہی وجہ ہے ہمارے اکابرین نے، علماء نے لکھا ہے، اگر ایک شخص اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو نیک عالم دین بناتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، باعمل عالم دین بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کے آگے آنے والی 7 نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سودا نہیں ہے، بہت بڑا سودا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ جو کوئی شخص بھی نیکوکاری والی زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت اس کی اولاد کے مال کی اور اس کی ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو کوئی شخص بھی قتل کرتا ہے تو قتل کرنے سے وہ قاتل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وراثت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے کسی بندے کو قتل کیا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کی وراثت میں حصہ ہے میرا، مجھے مال مل جائے گا، شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ قاتل ہمیشہ وراثت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ کہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ایک شخص اگر قتل کرے گا اس کو وراثت ہی سے محروم کر دیا گیا۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو آج ہر بندہ دوسرے کو قتل کر رہا ہوتا کہ جی اس کی وراثت میں میرا حصہ موجود ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہاں سے پتہ چلا، اور اس سے پہلے ایک سوال سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو بندے کا نام بتا سکتے تھے کہ اس بندے کا یہ نام ہے، اس نے قتل کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا منفرد سا طریقہ اختیار کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ در حقیقت اس کے پیچھے ایک مسئلہ بنی اسرائیل کو سمجھانا مقصود تھا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے اکثر سوال کرتے تھے، اے موسیٰ، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مر جائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے؟ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے سے ان کو بتا دیا کہ دیکھو، جس طرح یہ بندہ آج دنیا کے اندر ہمارے حکم سے زندہ ہوا، اسی طریقے سے کذالک، اسی طریقے سے یحیی اللہ الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم دنیا کے اندر عقل مندانہ فیصلے کر سکو، تاکہ تم عقل والے کام کر سکو۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آؤ، مگر اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیں، اتنی نعمتیں بتا دیں،
فرعون سے نجات عطا فرما دی، پانی عطا کر دیا، کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کر دیا، اوپر بادل کا سایہ عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ان کے قتل کا مسئلہ تھا اس کو حل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کو جو بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کا مسئلہ تھا اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا۔ ان سب کے باوجود ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان سب کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان تمام نشانیوں کے دکھانے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ دل کا سخت ہو جانا یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ یہ ہٹ درمی کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کتنا سخت ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ تمہارا دل گویا پتھر کی مانند ہے۔ جتنا سخت پتھر ہوتا ہے تمہارا دل بھی اسی طریقے سے پتھر کی طرح سخت ہے۔ او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھر سے زیادہ سخت کیوں فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں سے بھی بعض وہ ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، بعض وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد کے اندر رو پڑتے ہیں۔ پتھر بھی اللہ کی یاد میں رو جاتا ہے۔ اے انسان، تو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتا؟ کیا اللہ کے بارے میں، اللہ کے اقوال، قرآن کریم کی باتیں، احادیث کی باتیں تمہارے دل کے اوپر اگر اثر نہیں کرتی ہیں تو تم سے اچھا تو پتھر ہی ہے کہ پتھر بھی اللہ کی یاد کے اندر رو پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، پتھروں میں سے بعض وہ ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اللہ کی ہیبت سے پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، ان پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے کانپ کر اپنی جگہ سے گر پڑتے ہیں۔ اے انسان، تو پتھر سے بھی زیادہ سخت دل لے کے دنیا کے اندر گھوم رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کام تم دنیا کے اندر کر رہے ہو، ان پتھر دلوں کو لے کر تم دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہو، جو کام تم کر رہے ہو، اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم ان پتھر دلوں کو لے کے دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار رہے ہو۔ تو واقعی ایک وقت ایسا بھی انسان کے اوپر آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جایا کرتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ امت کے آج جو امراض ہیں، جو مختلف مسائل ہیں، ان کا چارہ، ان کا حل واحد یہی ہے کہ انسان اس مردہ دل کو زندہ کرے۔ یہ مردہ دل اللہ کی یاد سے، کثرت ذکر سے اور صحبت اولیاء سے زندہ ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی اللہ نے ایک پالش بنائی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ جو شخص اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزارتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، ان سے سیکھ کر کوئی اللہ کی یاد میں وقت بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس مردہ دل کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس بات کا عزم کریں، اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے بھی اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے، اس دل کو اللہ کی یاد سے منور کرنا ہے، اس دل جو پتھر سے زیادہ سخت ہے اس دل کو نرم کرنا ہے، اور اس دل کو اللہ کی یاد میں مصروف کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بھی تبدیل فرمائے اور ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔